مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عظیم ہے، تو حلیم ہے. نہیں کوئی دوسرا آسرا، مجھے تو بچا آفات سے. عزیزان گرامی، معزز سامعین، بزرگان دین، اللہ پاک کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں ہم لوگوں کو جمع فرمایا. اسی طریقے سے جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے. کیونکہ پچھلا جو مہینہ اور جس کی آخری تاریخ چل رہی ہے ربیع الاول کی، ربیع کہتے ہیں فصل بہار کو، ربیع کہتے ہیں بہار کو. اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں، اور سب سے عظیم مہینہ آپ کا رمضان المبارک کے مہینے میں کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ صرف ربیع الاول میں ہی کیوں آپ کو پیدا فرمایا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتا ہے. سلف صالحین نے یہ اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ جس طریقے سے فصل اور بہار، جب بہار آتی ہے تو پوری دنیا کائنات میں ہر درخت کے اوپر ایک چہچہاہٹ اٹھتی ہے، ایک نئے پتے آ جاتے ہیں اور ہر چیز اس کی بولنا چاہیے کہ نئے انداز سے نکلتی ہے. تو اللہ پاک نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ربیع کے مہینے میں، تاکہ اب جس شخص کا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی طرح ہو جاوے تو قیامت تک کے اس کی بہار چلتی رہے. ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور عاشق رسول بھی ہیں. عاشق ہونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو زبانی اور ایک کرداری. قوم یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا، جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے نہیں، فوراً کہا اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ آیت لے کر جائیے اور فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی یحببکم اللہ. سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ضروری یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں فاتح خیبر فاتح بدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اطاعت کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، اتباع کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب کہیں جا کر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی، ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ایسی محبت کی جیسے ہم نہیں کرتے، اور ان لوگوں نے جیسی محبت کی ہم ویسے نہیں کرتے. غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جلد ثانی کے اندر باب غزوہ احد میں فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں آئے. آپ کے سامنے طلحہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ آپ کیوں آگے آئے؟ فرمایا کہ یا نبی اللہ، اگر آپ کے سینے پر کوئی تیل اور بہارا لگنے والا ہو تو طلحہ کا سینہ حاضر ہے، پہلے طلحہ کے سینے پر لگنا ہو. حضرت طلحہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینوں پر 80 سے زائد تیروں کو روکا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیر کے روکنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کی نسیں کٹ گئی، کٹ جانے کی وجہ سے خون بہہ گیا، ہاتھ چل ہو گیا. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہ پہنے ہوئے، ہم آپسی زبان میں کہتے ہیں لوہے کا کپڑا، 2 زرہ پہنے ہوئے تھے آپ نے. اس زرہ کے وزن سے آپ احد پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھ پا رہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو اٹھایا، طلحہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹھ کے نیچے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو ان کی پیٹھ پر رکھا اور احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں جان لو اگر دنیا میں زندہ شہید کسی کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھ۔ احد کے میدان میں سیدنا ابو بکر صدیق گزر رہے ہیں، فرماتے ہیں فداک ابی و امی، یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ عمر فاروق گزرتے ہیں، فرماتے ہیں یا نبی اللہ فداک ابی و امی، اے نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، قربان جائیے۔ طلحہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، نبی آخر الزماں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، یا طلحہ فداک ابی و امی، اے طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کردار کے فیصلے ہیں، زبانی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایسی محبت کی کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص ایسی محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ہم اگر کسی سے محبت کریں، عاشق اور معشوق، اگر معشوق کی طرح لگا لے تو عاشق کو ہر جگہ وہ خوشبو سنائی دے، وہ خوشبو اس کو محسوس ہو تو ہر جگہ معشوق کی یاد تازہ ہو جاتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ورضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ، ہر چیز ان لوگوں نے یاد رکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال کتنے سفید ہوئے؟ ہم لوگوں کو نہیں معلوم، جبکہ ہم بھی عاشق ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال آپ کے وصال کے وقت، اس دنیا سے رخصتی کے وقت 17 بال آپ کے سفید، آپ کے پاس گھوڑے 15 تھے، اونٹنیاں 9 تھی، بکریاں 100 سے زائد تھی، لیکن 8 کا دودھ آپ نوش کیا کرتے تھے، 2 خچر تھے، 5 تلواریں تھی، 5 ڈھالیں تھی، آپ کے پاس 2 چپل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہنا کرتے تھے تو آپ پہلے اپنا دایاں پیر چپل کے اندر ڈال لیا کرتے تھے، پھر بایاں پیر، اور کسی اونچی جگہ یہ چپل کو اٹھانے کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور تھی۔ ہم چپل اوپر سے اتارتے ہیں تو یوں دونوں انگلیاں رکھ کر اٹھا لیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی کو اور اس انگلی کو یوں ملا کر چپل کو اٹھایا کرتے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتا مبارک، ہم اس کو پنڈلی کے اوپر اس کا تسمہ باندھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کے پیچھے ہوا کرتا تھا تسمہ۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر جلدی میں ہوتے تو فوراً اپنے پیر کو داخل کر لیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 جنگیں لڑی ہیں، 29 جنگیں۔ اب آپ کو سن کر حیرانی بھی ہوگی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید منا سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی عیدیں بنائی۔ غزوہ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، قافلہ لوٹنے جانا ہے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے، وہ قافلے کے سربراہ ہیں، ان کے قافلے کو لینا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 12 رمضان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینے سے نکل رہے ہیں، 16 رمضان کو بدر کے میدان میں پہنچ رہے ہیں، 17 رمضان جمعہ کے دن لڑائی ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہونے کے بعد آپ کا یہ سنت رہا کرتی تھی کہ 3 دن وہی رکا کرتے، آپ وہاں رکنے کے بعد واپس مدینہ آ رہے ہیں۔ بتاؤ عید کیسی بنائی ہوگی؟ عید بنائی ہوگی؟ نہیں بنائی ہوگی۔ اس کے بعد والی عید آپ دیکھیے، سن 3 ہجری کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جا رہے ہیں، آپ بیٹھے، صحابہ سامنے فرمانے لگے کہ یا نبی اللہ
احد کی جنگ ہونے والی ہے، ہم لڑنے والے ہیں۔ جو صحابہ بدر کے میدان میں شریک نہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم مدینہ سے باہر نکل کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم لڑیں گے، طاقت دکھائیں گے اور کفار کو نیچے کر دیں گے، یا نبی اللہ ہمیں اجازت دے، ہم مدینہ کے باہر لڑیں۔ ہم بدر کے میدان میں نہیں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بدر کے میدان، احد کے میدان میں گئے اور لڑنا شروع کیا۔ احد کے میدان میں گئے، لڑنا شروع کیا۔ یہ لڑائی سن 3 ہجری عید کے 5 دن کے بعد 5 شوال کو ہوئی ہے۔ عید کے 5 دن کے بعد 5 شوال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عید بنائی ہے؟ جنگ کی تیاری میں یا ہم لوگوں جیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عاشق بننا ہے تو کردار والا بننا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے، ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مامو جان، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے نانا جان کی صورت کو، سیرت کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ میں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوں، میں چھوٹا تھا، میری نظروں سے آپ کا چہرہ اوجھل ہے، میرے سامنے بھی آپ کی سیرت کو بیان کر دی تھی۔ ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا جان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ ہمارے بزرگ آج کل تو لائٹنگیں لگ جاتی ہے تو چاند کی روشنی ہم تک پہنچتی نہیں، جو ہمارے سفید داڑھی بزرگ ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ چاند کی خوبصورتی کیسے ہوتی ہے 14ویں رات میں۔ ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کے، اطول من المربوع واقصر من المشذب عظیم الہامت رجل الشعر ان انفرقت عقیقۃ فرقها والا فلا یزاوج شعره شحمۃ اذنیہ اذا هو وصوره اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق یدره الغضب اقنى العرنین له نور یعلوه یحسبه من لم يتعلمه شما قص اللحیۃ سهل الخدین ذلیع الفم مفلج الاسنان دقیق المسربہ كان عنقه جلد دمیا في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر۔ نواسے آپ سنیے، بھانجے آپ سنیے، حضرت حسن سے فرما رہے ہیں کہ آپ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح، آپ کا جسم مبارک 1.5 ڈول شول والا، بھاری بھرکم مضبوط بدن تھا، ایک ایک جوڑ آپ کا دور سے جھلکتا تھا، آپ کی گردن کو کوئی دیکھتا تو یوں لگتا تھا جیسے آپ کی گردن پر چاندی کے ورق چڑھا ہو۔ آپ کی ناک لمبی تھی، باہر نکلی ہوئی، آپ کی انگلیاں گوشت سے بھری ہوئی، گوشت سے لیے ہوئی اور بڑی لمبی باریک انگلیاں باہر نکلی ہوئی، سینہ اور پیٹ دونوں درمیانہ، سینے کے اوپر زیادہ بال نہیں تھے، سینے سے لے کر ناک تک بال کی ایک لمبی لکیر آپ کی ناک تک جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں ایک مہر تھی جس کو ہم کہتے ہیں مہر نبوت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چوم لیا اور کئی صحابہ نے دیکھا، کتنے صحابہ نے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو محسوس بھی کیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت اس لیے تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں گوشت سے بھری ہوئی، آپ کی آنکھ بالکل سفید اور اندر لال ڈورے جھلکتے ہوئے، بھوے کمان کی طرح گول، دونوں کان کے بیچ میں گڑا نہیں تھا، دونوں کان سے ملے ہوئے تھے، آپ کی داڑھی بالکل بھرکم باہر نکلی ہوئی، ایک مصطفی زائد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خوبصورتی ادا ہے، جب آپ کسی کی طرف دیکھتے تو مسکرا دیا کرتے، آپ کسی کی طرف دیکھتے تو مسکرا دیا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں نکلے، فرماتے ہیں میں 14ویں رات کے چاند میں نکلا، کردار والے عاشق، زبان والے میں 14ویں رات کے چاند میں نکلا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے اور شمائل ترمذی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، فرماتے ہیں فی لیلۃ اضحیاء وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فجعلت انظر الیہ والی القمر، میں 14ویں رات کے چاند میں نکلا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے،
میں نے دیکھا آپ مسجد نبوی کے پاس بیٹھے ہیں, لال جوڑا زیبتن کیے ہوئے, لال کپڑا پہنے. میں نے آپ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا, انظر الی و الی القمر, میں نے آپ کو دیکھا پھر چاند کو دیکھا. میرے دل نے یہ گمان کر لیا کہ اگر آسمان کے چاند میں روشنی ہے تو زمین کے چاند سے, دہر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا, مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا, دونوں جہان میں روشنی کسی سے بھی ہو جائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اتنا ہی کافی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دانتوں کے درمیان میں ایک شگاف تھا, خالی جگہ تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے, اذا تکلم رؤیت النور, جب آپ بات کیا کرتے تھے تو آپ کی زبان سے نور نکلتا, یخرج من بین ثنایاہ, اور پوری مجلس پر وقار بن کر چھا جاتا, پوری مجلس پر وقار بن کر چھا جاتا. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کردار سے محبت کی اور آپ کی سنتوں سے محبت کی, ہم تک ہر چیز کو پہنچا. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق, ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک تند ہوا چلی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا نبی اللہ, میں نے یہ ہوا پہلی مرتبہ محسوس کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر, بدر کے میدان میں اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ساتھ میں 500 فرشتوں کو بدر کے میدان میں اتار دیا. پھر ایک تند ہوا چلی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ, میں نے یہ پہلی مرتبہ ہوا محسوس کی ہے. فرمایا کہ آج میکائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے بدر کے میدان میں 500 فرشتوں کو نازل کر دیا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ پاک نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو اتار دی تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو. علامہ اقبال کہا کرتے ہیں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں دردوں سے قطار اندر قطار ربی. آج بھی وہ ایمان, وہ طاقت, وہ شجاعت, وہ بہادری جو صحابہ کا ایمان کہلاتی ہے پیدا ہو جاوے. اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اتار. اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتے ہیں آسمان سے فرشتے اتار, لیکن پہلے کردار پر چلنا. قوم یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کی محبت کا دعویٰ کی, لیکن اللہ پاک نے ان کی محبت کو رائگاں کر دیا اور فرمایا کہ تم سب سے پہلے نبی کی محبت, نبی کی اطاعت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جاؤ قوم عمالقہ کو دیکھ کر آؤ, وہ کتنے بڑے ہیں, کتنے ڈیل سول والے ہیں, ان سے جنگ کرنا ہے. کچھ لوگ تیار ہوئے گئے اور دیکھا کہ ہائے اللہ, یہ تو اتنے بڑے, ان کے جسامت اتنے بڑے, ان کے جسم اتنے بڑے, یہ طاقت سے بھرپور, دماغ کے اتنے بڑے, ہم لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے, ہم ان سے جنگ کرنا نہیں کرنے تک. واپس آیا, فرمایا کہ موسیٰ آپ نے کس کے پاس ہم لوگوں کو بھیج دیا, وہ تو طاقت میں بھرپور, شجاعت والے, بہادری والے, ہمارے سے بڑے قد ان کے, ہم نہیں لڑتے, آپ جائیے اور آپ طرف جائیے, ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. لیکن قربان جائیے سیدنا ابو بکر صدیق پر اور صحابہ رضی اللہ عنہ و رضوان پر. بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو, لوگوں اپنے خون کو اللہ کی راہ میں بہا دو, لوگوں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے قربان کر دو. صحابہ رضی اللہ عنہ و رضوان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا نبی اللہ, آپ صرف حکم کرے, ہم آپ کی ہر طرف سے حفاظت کریں گے, ہم آپ کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, جس طریقے سے اللہ پاک نے ہمت اور طاقت دی ہے ہر طریقے سے ہم آپ کی حفاظت کریں. اور صحابہ نے ویسے عمل بھی کر کے دکھایا. صحابہ تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ان کی پیروی اور تربیت تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ویسی. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے سے لگایا. تب کہیں جا کر اللہ پاک نے ان کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا, 15 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا, 40 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا, 60 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا. یہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اور پوری ہسٹری ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو اپنے تلوار سے ہر چیز جیتی نہیں جاتی, بھالے اور ڈھال سے ہر چیز جیتی نہیں جاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے لوگوں کو یہ کہلوا بھی دیا
اور لوگوں سے یہ کہہ بھی دیا الاسلام بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ لوگوں جان لو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ جس دین نے ہم کو یہ سب سکھایا وہ ہم کو مار دھال کی تکلیف نہیں دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بھی بتلائی ہے کہ ہم اپنوں سے ملے تو کیسے ملے، دوسروں سے ملے تو کیسے ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دل کے اندر محبت ہو تو زبان پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں عاشق رسول ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کردار والا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اس کا شاگرد ہے۔ میں میرے استاد کے لہجے میں کچھ وقت پہلے بیان کیا کرتا تھا، تقریر کیا کرتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مفتی انعام کا شاگرد ہے۔ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ یہ مفتی انعام کا شاگرد ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کون ہے میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، نقش پا سے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم، وہ حرم کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، الفاظ غور سے سننا، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند تارا کا تارا ہمارا نبی۔ آجا مومن دیکھ ذرا ہر شمس فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی، کون نبی؟ ولد چلو انسان نبی، بات کامل برہان نبی، تاج فتحیر کی جان نبی، ساز ثقلین کی شان نبی، جیم پاک جواز نبی، ہاس حق کی تصویر نبی، خاص ختم رسول نبی، خالد کا شاہکار نبی، پیکر حسن جمال نبی، راس رہبر ارعان نبی، ذات ہے زاہد بھی نبی، میرا خین سے ہے ساتھی بھی نبی، اور خین سے ہے حفیظ بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، ذات سے طرفین میں نور نبی، ذات پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق نبی، غیر سے ہے غنبی نبی، خاص فضل ربی بھی نبی، میرا قاب سے قبلہ نبی نبی، ارکاب سے کعبہ نبی نبی۔ درلام سے پوچھو کیا ہے نبی، اولاد کے بعد فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واؤ سے چہرہ و صحابی نبی، یاسی عبداللہ صاحب نبی، سبحان اللہ۔ ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، اے نور بھی نبی، انور بھی نبی، ہاشم بھی نبی، قاسم بھی نبی، رحمان سے ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ تو دین سے باہر جو کر لیا ہے، دین کے اندر نبی نبی، تو نبی والا بننا ہے، عاشق رسول، جیسے صحابہ نے ویسے ہم، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ و رضوان ویسے ہمارا کردار، جیسے ہمارے سلف ویسے ہم۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ حج کرنے جا رہے ہیں، خادمین بھی آپ کے ساتھ، آپ نے جوتی کو اتار لی، اپنی جوتیوں کو اتار لیے۔ خادمین نے کہا کہ حضرت آپ کے ذوق چالو ہو گئے، آپ زیتی کی عمر میں ہیں، آپ اس ریتی پر چلیں گے، پتھریلا میدان ہے، پیر کٹ گئے اور کانٹے دار درخت بھی ہے، آپ کانٹا چوک گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کس طرح میں اپنی جوتیوں کے سمیت مدینہ کی گلیوں میں چلوں کہ جس جگہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو رکھا، جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو رکھا، وہاں پر قاسم کی کیا مجال کہ وہ اپنی جوتیوں کے سمیت سے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔